درود شریف پڑھ لیجیے. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ. صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور گھروں میں بیٹھنے والی مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے ہم نیت کر لیں کہ ہم جو سنیں گے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. جب بندہ کوشش کرتا ہے کسی چیز کی تو اللہ تعالیٰ اس کی کوشش کو کامیاب کرتے ہیں. دنیا میں کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جو مشکل ہو. جب آدمی کام کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرماتے ہیں. اس لیے ہم سب سے پہلے اپنی نیتوں کو درست کریں کہ ہم جو بات سن رہے ہیں کہ اس بات سننے سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اور پھر ہم اپنی زندگی کو صحیح بنانے کی فکر کریں گے. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج کل جو دنیا میں حالات چل رہے ہیں، یہ سب حالات ہماری گناہوں کی وجہ سے ہیں. جو بھی دیکھے، بڑا ہو چھوٹا ہو، ہر انسان پریشان نظر آتا ہے. چاہے وہ پریشانی اس کی گھریلو اعتبار سے ہو یا دکان کے اعتبار سے ہو، تجارت کے اعتبار سے ہو، کسی بھی لائن کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے، ہر انسان پریشان نظر آتا ہے. باپ بیٹے سے پریشان، بعض جگہ پر ایسا ہے کہ بیٹا باپ سے پریشان، ماں بیٹی سے پریشان، بیٹی ماں سے پریشان، بہو ساس سے پریشان، ساس بہو سے پریشان. کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے. اور ایسا نہیں کہ آدمی پریشانی ہی میں مبتلا رہے، اللہ کی طرف سے اس کا کوئی حل نہ ہو، ایسی کوئی صورت نہیں ہے. بلکہ ہر چیز کی صورتیں اور ہر چیز کی شکلیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں. تو اب ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ جو پریشانیاں گھروں میں آتی ہیں، بیٹے کے اعتبار سے باپ کو پریشانی، اور بیٹے کو باپ کے اعتبار سے وہ جو پریشانی ہے، یا تو باپ بیٹے کا حق ادا نہیں کر رہا ہے، یا بیٹا باپ کا حق ادا نہیں کر رہا ہے، یا ماں بیٹی کے حق ادا نہیں کر رہی ہے یا بیٹی ماں کا حق ادا نہیں کر رہی ہے. اسی طریقے سے ساس بہو کا حق ادا نہیں کر رہی ہے، اور بہو ساس کا حق ادا نہیں کر رہی ہے. اسی طریقے سے مالک اپنے نوکر کا حق ادا نہیں کر رہا ہے، نوکر اپنے مالک کا حق ادا نہیں کر رہا ہے. تو یہ پریشانیاں جو آ رہی ہے، ہمارے کرتوتوں کی بنا پر ہو رہی ہے. جو ہم پریشان ہیں، ذہنی اعتبار سے پریشانیوں میں مبتلا ہے، دلی اعتبار سے سکون ہمارے قلب پر نہیں ہے، ہمارے دل اچاٹ سے نظر آ رہے ہیں، زندگی اوجھل سے نظر آ رہی ہے، یہ ساری پریشانیاں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے.
اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ جو بھی پریشانیاں تمہیں اٹھانی پڑتی ہیں وہ تمہاری کمائیوں کے بسبب ہے۔ اس لیے انسان جب پریشان ہو تو یہ نہ دیکھیں کہ پریشانی کس بنا پر آئی ہے۔ بہت سی مرتبہ پریشانی آدمی کے گھروں میں آتی ہے، الجھنیں ہوتی ہے، بے چینیاں ہوتی ہے، پھر تعویذوں کے چکر میں انسان چلا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ پریشانی انسان کے اوپر جو آئی ہے وہ اس کے گناہ کی وجہ سے قرآن کریم میں صاف ہے کہ آدمی کے اوپر جو پریشانیاں آتی ہے اس کے ہاتھ کی کمائیوں کی وجہ سے ہے۔ اس لیے آج ہم اس بیان کے اندر جو بات کرنے جا رہے ہیں وہ یہی بات سمجھانے کی کوشش کر رہے کہ ہمارے اندر جو پریشانیاں ہیں، گھریلو پریشانیاں ہیں، دکان کے اعتبار سے پریشانیاں ہیں، مال کے اعتبار سے پریشانیاں ہیں، جس لائن کی پریشانی ہے وہ سب کے سب ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ گناہ کہتے ہیں کس چیز کو؟ گناہ اس چیز کو کہتے ہیں جس کام کے کرنے سے اللہ ناراض ہو جائے اور جس کام کے کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائے۔ اب دیکھیے کہ ہم اپنی زندگی جو صبح سے لے کر شام تک جو ہماری زندگی گزرتی ہے، صبح سے لے کر کے شام تک جو اعمال کرتے ہیں ہم، ان اعمال میں دیکھیں ہم اللہ کی فرمانبرداری کے مطابق اعمال ہو رہے ہیں ہم سے، یا اللہ کی نافرمانی کے مطابق اعمال ہو رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہم زندگی گزار رہے ہیں یا آپ کے طریقوں کو چھوڑ کر زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر ہماری زندگی اللہ کی اطاعت میں ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر اللہ کی اطاعت کے خلاف ہے تو سمجھ لو ہم سے گناہ ہو رہا ہے۔ اب یہ گناہوں کی وجہ سے پھر پریشانیاں گھروں میں آتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گناہ کوئی چیز نہیں ہے، لیکن انسان دنیا میں بھی پریشان ہوتا ہے گناہ کی وجہ سے، اور اسی طریقے سے گناہ کرتا ہے تو انسان آخرت میں بھی اس کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دنیا میں تو اس کے روزی کے اعتبار سے پریشانی، زندگی کے اعتبار سے پریشانی، سکون اس کے قلب سے چھین لیا جاتا ہے، گھروں کے اندر آپس میں محبتیں باقی نہیں رہتی، آپس میں گھروں میں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، یہ دنیا میں پریشانی ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے آخرت میں پریشانی، اللہ کی ناراضگی ہے، پھر گناہوں کی وجہ سے آدمی کو جہنم میں جانا پڑے گا، پھر گناہوں کی وجہ سے آدمی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا، وہ پریشانیاں تو ہے ہی مرنے کے بعد۔ تو میرے بھائیوں، دوست، بزرگوں، اور جو میری مائیں اور بہنیں جو سن رہی ہے، کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ایک گناہ ہو جاتا ہے ہم سمجھتے ہیں گناہ بات ختم ہو جاتی ہے، کہ ہم کوئی بھی گناہ کر لیتے ہیں بات ختم ہو جاتی، ایسا نہیں ہے۔ ہم صرف ایک گناہ کرتے ہیں، کوئی بھی ایک گناہ کرتے ہیں، ہم سے وہ گناہ کبھی رات کے اندھیرے میں کبھی گناہ ہو جاتا ہے تو کبھی دن کے اجالے میں گناہ ہوتا ہے۔ گناہ کی بہت ساری شکلیں ہیں۔ کبھی مثال کے طور پر آدمی بیٹھا ہے، بد نظری کر لیتا ہے۔ اب بد نظری کرنا آدمی کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، بہت ساری چیزیں گھروں میں ٹیویاں رہتی ہے، ٹیویوں کے ذریعے سے اپنے آنکھوں کو خراب کرتا ہے۔ اسی طریقے سے موبائل آ گئے، موبائل کے ذریعے سے آدمی اپنے آپ کو بیکار لائن کی طرف، دوسرے لائن کی طرف لے جاتا ہے۔ تو انسان کے کبھی گناہ بد نظری کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی وہ گناہ اس سے جھوٹ بولنے کی شکل میں ہوتا ہے، اور کبھی گناہ گالی گلوچ بولنے کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی کسی کا مال ناحق کھانے کی شکل میں ہوتا ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ گناہ ہو گئی، بات ختم ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے میرے محترم دوست بزرگوں، ایک گناہ انسان سے ہوتا ہے، اللہ اس کے خلاف چند گواہوں کو تیار کر لیتے ہیں۔ دھیان سے سنیے میرے بھائیوں، اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ کیا انسان سے صرف ایک گناہ ہو جاتا ہے، اللہ کی ایک نافرمانی ہو جاتی ہے، تو اس کے خلاف 4 گواہوں کو اللہ تعالیٰ تیار کریں گے کل قیامت کے دن۔ ہم سے گناہ کبھی ہاتھ سے ہو جاتے ہیں، کبھی پاؤں سے ہو جاتے ہیں، کبھی آنکھوں سے، کبھی کان سے، کبھی زبان سے، کبھی دماغ سے، اس طریقے سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارے خلاف چند گواہوں کو تیار کریں گے۔ اس میں جو سب سے پہلا ہمارے خلاف گواہ تیار ہوگا وہ انسان کے اعضاء ہے۔ یہ اعضاء
جن اعضاؤں کے لیے انسان پوری رات دن محنت کرتا ہے، اس کے پیچھے پوری رات دن محنت کرتا ہے، اس کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، نشو و نما کے لیے پورے رات دن انسان محنت کرتا ہے، کل قیامت کے دن انسان ایک گناہ کرے گا، اس کے خلاف یہ اس کے اعضاء تیار ہو جائیں گے گواہی دینے کے لیے۔ ہم کوئی کام کرتے دنیا میں اور اگر ہمارے خلاف کوئی گواہی دے دیتا ہے کہ بھئی دیکھے اس نے ایسا کیا تھا، ایسا کیا تھا، وہ بات دوسرے کے سامنے پہنچا دی جاتی ہے تو انسان اس وقت شرمندہ ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، کل قیامت کے دن یہ اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ قرآن کریم میں سورہ یاسین شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میدان محشر میں بندے کو جب کھڑا کریں گے، میرے بندے تو نے کیا گناہ کیا تھا، اس وقت اس کی جو زبان ہے، اس وقت جو میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں، وہ زبان میں اور آپ جو بول رہے ہیں، جس زبان سے ہم پورا کام نکالتے ہیں، وہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مہر لگا دیں گے، اس زبان کو بولنا بند کر دیں گے، اس زبان کے اوپر اللہ تعالیٰ تالا لگا دیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم، ان کے منہ کے اوپر ہم تالا لگا دیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، ان کے ہاتھ بولیں گے۔ ہم نے ہاتھوں سے اگر کوئی گناہ کیے ہے، کسی کو غلط مارا ہے، ناحق مارا ہے، یا چوری کی ہے، کسی کا مال ناحق لوٹا ہے، تو کل قیامت کے دن یہ ہاتھ ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ اسی طریقے سے یہ پاؤں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے۔ اگر ان پاؤں کے ذریعے سے ہم غلط راستے کی طرف گئے ہیں، غلط چیزوں کی طرف گئے ہیں، غلط جگہوں کی طرف گئے ہیں، یہ پاؤں کل قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ گناہ ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ میرے بھائیوں، ایسا نہیں ہے۔ زبان اللہ تعالیٰ بند کر دیں گے، مہر لگا دیں گے، اس کے خلاف جو گواہی دیں گے وہ ہاتھ ہوں گے اور یہ پاؤں ہوں گے، جسم کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ تو انسان سے صرف ایک گناہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے خلاف یہ گواہ تیار کرتے ہیں، اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ جب یہ اعضاء قیامت کے دن بولنا شروع کریں گے، ہاتھ بھی اس کے خلاف گواہی دینا شروع کریں گے اور پاؤں بھی اس کے خلاف گواہی دینا شروع کریں گے، تو اس وقت انسان گھبرا جائے گا اور اس وقت کہے گا قولوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، یعنی وہ کہیں گے کہ تم لوگ کیوں بولتے ہو؟ ہاتھوں سے تعجب کے مارے پوچھے گا تم کیوں بولتے ہو، پاؤں سے پوچھے گا تم کیوں بولتے ہو؟ دنیا میں تم کبھی نہیں بولے، پاؤں کبھی بولے ہیں؟ پاؤں کبھی بولے ہیں؟ نہیں بولے۔ ہاتھ کبھی بولے ہیں؟ نہیں بولے۔ اس وقت قیامت کے تعجب کے مارے میں انسان پوچھے گا تم کیوں آج بول رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے آذا قولوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، یعنی اسی نے ہمیں بولنے کی گویائی دی ہے جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی ہے۔ اس سے میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، انسان سے صرف ایک گناہ ہوتا ہے، ایک اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے کل قیامت کے دن اس کے اعضاء کو اس کے خلاف کل قیامت کے دن گواہی کے لیے تیار کر دیں گے۔ اسی طریقے سے ہم سے ایک گناہ ہوتا ہے تو ہمارے خلاف دوسرا ایک گواہ تیار ہوگا، وہ ہمارے نام کرام کاتبین ہیں، یہ جو فرشتے ہیں۔ میں اور آپ جو پورے دن رات دن رہتے، ساتھ میں ہمارے فرشتے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس کا استحضار رکھو، ہمارے یقین رکھو اس کا، ہم ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات رکھے کہ ہمارے کندھے پر، دائیں کندھے پر اور بائیں کندھے پر فرشتے بیٹھے رہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرامن کاتبین، میں اور آپ پورے رات دن جو بھی کام کرتے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، وہ سب جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ میں اور آپ جو پورے رات دن کام کرتے، وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ سب جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ تو انسان صرف ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے خلاف تو کبھی اس کے اعضاء گواہی دیں گے، تو کبھی کل قیامت کے دن اس کے خلاف یہ کرامن کاتبین، یہ جو دو فرشتے ہیں، کل قیامت کے دن دفتر لے کر کے جس دفتر میں ہمارے خلاف لکھا، وہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش کر لیں گے۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، وہ سب جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں، انسان سمجھتا ہے ہم گناہ کر لیتے بات ختم ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے۔
ایک گناہ ہم سے ہوتا ہے تو ہمارے خلاف چند گواہوں کو اللہ تعالیٰ تیار کر لیتے ہیں، تو یہ دوسرا گواہ ہے۔ تیسرا گواہ جو انسان کے خلاف تیار کریں گے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن، یہ زمین ہے، جس زمین پر اور جس دھرتی پر میں اور آپ زندگی گزار رہے، صبح سے اور شام تک چہل پہل کرتے ہیں، سونا ہماری زمین کے اوپر، کھانا اس زمین کے اوپر، پینا اس زمین کے اوپر، ساری چیزیں ہم اس زمین کے اوپر کرتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ زمین کل قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی کے لیے تیار ہو جائے گی۔ اگر ہم نے میرے بھائیوں اگر اچھے کام کیے ہیں تو اچھائی کی گواہی دے گی، اور اگر برے کام کیے تو برائی کی گواہی دے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے یومئذ تحدث اخبارها، یومئذ تحدث اخبارها، اس دن یہ زمین ساری خبروں کو بیان کرنا شروع کر دے گی۔ میرے بھائیوں یہ چیز سمجھنا ہمارے اس زمانے کے اندر بہت آسان ہو گیا ہے کہ انسان کو ریکارڈ کرتا ہے، کوئی بھی چیز ریکارڈ کرتا ہے تو ساری چیزیں ریکارڈ ہو جاتی ہے، جو بولتا ہے وہ بھی ریکارڈ ہو جاتا ہے، سانس لیتا ہے تو اس کی آواز بھی ریکارڈ ہو جاتی ہے، کھانسی کھاتا ہے تو کھانسی کی بھی آواز ریکارڈ ہو جاتی ہے، ساری چیزیں اس کی ریکارڈ ہو جاتی ہے۔ تو پھر یہ جو زمین اللہ تعالیٰ ہمارے خلاف کل قیامت کی اس کے تیار کریں گے تو کیا اس کے اندر ریکارڈ نہیں ہوگا؟ قرآن کریم میں فرمایا یومئذ تحدث اخبارها، اس دن ساری خبروں کو بیان کر دے گی۔ میں نے اور آپ نے جو کام کیے اس زمین کے اوپر، اگر اللہ کی اطاعت میں اگر ہم نے زندگی کھپائی ہے، سجدے کیے ہیں، اللہ کے سامنے پیشانی جھکائی ہے، اور زمین پر بیٹھ کر کے ہم نے تلاوت قرآن کی ہے، اور اللہ کو یاد کیا ہے، تسبیحات پڑھی ہے، درود شریف پڑھی ہے، یہ نیک اعمال کی بھی کل قیامت کے دن یہ زمین ہمارے موافقت میں کہے گی اے اللہ اس سے یہ نیک اعمال تیری دھرتی یہ زمین پر رہ کر کے مجھ پر رہ کر اس نے کیے ہیں، اور اگر برے کام کیے ہیں تو یہ زمین بھی ہمارے خلاف کل قیامت کے دن تیار ہو جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، انسان صرف ایک گناہ کرتا ہے، یہ سمجھتا ہے گناہ ہو گیا بات ختم ہو گئی۔ میرے بھائیوں ایسا نہیں ہے۔ گناہ ہونے کے بعد میں نے آپ کے سامنے سب سے پہلے کہا کہ ایک گناہ ہوتا ہے تو ہمارے خلاف اعضاء تیار ہو جاتے ہیں، پھر ایک گناہ ہوتا ہے تو دوسرا گواہ ہمارے خلاف کرامن کاتبین تیار ہو جاتے ہیں، پھر اسی طریقے سے تیسرا گناہ ہوتا ہے تو کوئی گناہ ہوتا ہے تو تیسرا گواہ ہمارے خلاف یہ زمین تیار ہو جاتی ہے، پھر اسی طریقے سے انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ کل قیامت کے دن اس کا یہ دفتر اور نام اعمال اس کے خلاف گواہی دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ دفتر پیش کیا جائے گا، اس وقت بندہ کہے گا وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، یعنی وہ تعجب کر کے کہے گا کیا ہو گیا اس دفتر کو، کہ اس دفتر نے نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ بڑی چیز چھوڑی ہے، سب چیزیں اس دفتر کے اندر آ جائے گی۔ ہم جو بھی گناہ کر رہے ہیں، جو بھی اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کام کر رہے ہیں، وہ ساری چیزیں دفتر میں آ جائے گی، وہ چاہے وہ چھوٹا گناہ ہو چاہے بڑا گناہ ہو۔ تو میرے بھائیوں، آج دل پر یہ بات رکھنے کی ضرورت ہے، ہم یہ سمجھے کہ جو بھی گناہ ہوتا ہے ہمیں سمجھ لو کہ یہ گناہ ہو کر کے بات ختم ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں ایسا نہیں ہے، اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں گے، اور یہ کرامن کاتبین ہمارے خلاف گواہی دیں گے، یہ زمین ہمارے خلاف گواہی دیں گی، اور یہ جو دفتر کل قیامت کے دن ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا، اس دفتر کے اندر ساری چیزیں چھوٹی ہوگی اور بڑی ہوگی، ساری چیزیں ہمارے خلاف گواہی دے گی۔ اس سے میرے بھائیوں، ہم سے جو بھی گناہ ہوتے ہیں، یہ عمر ہے اور یہی زندگی ہے اور یہی حیات ہے، اس حیات کے اندر ہم اللہ کے سامنے توبہ کریں، اللہ سے معافی چاہیں۔ معافی یعنی توبہ تین چیزوں کا نام ہے، یعنی آدمی جو گناہ کرتا ہے اس گناہ کو ترک کر دے، جو گناہ کر رہا ہے جس گناہ میں ملوث ہے آدمی اس گناہ کو ترک کر دے۔ مثال کے طور پر آدمی کسی کا ناحق مال کھا رہا ہے تو آدمی یہ توبہ کر لے کہ آئندہ میں اس کا ناحق مال نہیں کھاؤں گا، پھر اگر اس کا کھا لیا ہے تو اس کو ادا کرنے کی کوشش کرے، اگر وہ ادا نہیں کرتا ہے اور ایسے ہی دنیا سے چلا جاتا ہے، کل قیامت کے دن دینا پڑے گا۔ اب قیامت کے دن آدمی سوائے کفن کے خالی ہاتھ دنیا سے جائے گا، اس کے پاس کوئی چیز دینے کے لیے نہیں ہوگی، تو آدمی سوائے جہنم میں جائے کہ کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ اس سے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو زندگی دی ہے وہ زندگی بنانے کے لیے دی ہے، اس لیے آج ہم توبہ کریں۔ تو توبہ تین چیزوں کا نام ہے،
گناہ کو ترک کر دینے کا، اور جو گناہ ہم سے ہو گئے ہیں اس پر نادم ہوئے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کا کھاتے ہیں، اللہ کا پیتے ہیں، اللہ کی چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ انسان کسی کے وہاں رہتا ہے، اس کے وہاں کھاتا ہے، اس کے وہاں پیتا ہے، اس کی چیزیں استعمال کرتا ہے، تو میرے بھائیوں اس کی نافرمانی نہیں کرتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کے حکم کی فرما برداری کرتا ہے، اس کے کام کے سارے کام کو انجام دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اللہ کا ہم کھاتے ہیں، اللہ کا ہم پیتے ہیں، اللہ کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، ہم میرے بھائیوں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے انسان نادم ہو، پریشان ہو اور کہے کہ اللہ میں تیرا کھاتا ہوں اور تیرا پیتا ہوں اور تیری ہی نافرمانی کرتا ہوں، تو میرے بھائیوں دل کے اندر توبہ کرے اور دل میں یہ سوچے، اسی طریقے سے اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے، اللہ سے مدد بھی مانگے کہ اللہ میں آج تک یہ گناہ کرتا رہا، میں چھپکے غلط موبائل استعمال کرتا رہا، اللہ تیری نافرمانی کرتا رہا، میں سمجھتا رہا کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن اللہ تیری ذات علیم ہے، اللہ جاننے والا ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ دیکھنے والا ہے، اللہ دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتے ہیں، جو ہمارے دل کے اندر خیالات آتے ہیں اللہ اس کو بھی جاننے والے ہیں۔ اللہ تو دیکھ رہا تھا، تو سمجھ رہا، تو جان رہا تھا، پھر بھی ہم گناہ کرتے رہے۔ تو میرے بھائیوں پختہ ارادہ کرے کہ جو ہم سے گناہ ہو گئے ہیں اللہ آئندہ کبھی گناہ نہیں کریں گے۔ تو آج میرے بھائیوں ہم اس مجلس میں بیٹھ کر کے پختہ ارادہ کر لے، اور میری مائیں اور بہنیں جو سن رہی ہے وہ بھی ارادہ کر لے کبھی ہم سے جو بھی گناہ ہو گئے ہم آج توبہ کرتے ہیں۔ توبہ 3 چیزوں کا نام ہے، جو گناہ کیا ہے اس کو ترک کر دے، آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے، اور جو گناہ ہو گیا ہے اس کے اوپر ہم نادم رہے۔ اور چوتھی چیز، جن کا حق باقی ہے ان کے حق کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اگر ہم نے حق ادا نہیں کیا ہے دنیا میں ہم چھوٹ جائیں گے، لیکن آخرت میں ہم دینا پڑے گا۔ دنیا کی زندگی چند روزہ زندگی ہے، 70 سال کی، 80 سال کی، 90 سال کی، بالآخر ہمیں مرنا ہے، پھر اس کے بعد اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اس سے میرے بھائیوں آج ارادہ کرے کہ ہم سچی پکی توبہ کریں گے۔ اور ایک بات دوسری میرے بھائیوں، اپنے اندر یہ ایک چیز پیدا کر لے کہ ہم پورے دن کے اندر کچھ نہ کچھ اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ مانگنے سے خوش ہوتے ہیں، نہ مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں۔ ہم دیکھیں کہ ہم دین میں اللہ سے کتنا مانگتے ہیں، پورے دین میں ہم سوچیں کہ 24 گھنٹے میں اللہ سے لو کتنا لگاتے ہیں، اللہ سے اپنی مرادیں کتنی مانگتے ہیں، دنیا سے ہم مانگتے ہیں، دنیا میں ہم لگے رہتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے دروازے کو ہم کتنی دیر کھٹکھٹاتے ہیں اور کتنے وقت ہم مانگتے ہیں۔ اس سے آج پکا ارادہ کرے کہ ہم انشاءاللہ العزیز کچھ نہ کچھ وقت، کوئی نہ کوئی وقت اللہ کے لیے، اللہ کے سامنے مانگنے کے لیے ہم نکالیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔